یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ریئل واقعہ ہے جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے خود بنا کسی انسان کے کمانڈ کے ایک ریئل کمپنی کو ہیک کر دیا۔ صرف ایک اے آئی ایجنٹ اکیلا پوری رات خود فیصلے کرتے ہوئے۔ یہ ہے وہ اے آئی ہیکنگ کا کیس جو جولائی 2026 میں ہوا اور سائبر سیکیورٹی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے اے آئی صرف ایک چیٹ بوٹ ہے جو سوالوں کے جواب دیتا ہے، اس ویڈیو کے آخر تک آپ کی سوچ بالکل بدل جائے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آٹونامس سائبر اٹیک اور مشین سپیڈ ہیکنگ کی پوری کہانی۔ رات کے 2:14 ایک سائبر سیکیورٹی ٹیم کی مانیٹر پر ایک الرٹ چمکتا ہے۔ نہ کوئی مشکوک لاگ ان، نہ کوئی وائرس، نہ کوئی پہچانی ہوئی فائل، بس کسی چیز نے کمپنی کے سرور کو ایک ایک کر کے ٹٹولنا شروع کر دیا ہے۔ سیکیورٹی ٹیم سکرین پر دیکھتی ہے، ایک کوشش ناکام ہوتی ہے، فوراً اگلی کوشش، ذرا مختلف انداز میں، پھر اگلی، کوئی وقفہ نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی غلطی سے دہرائی ہوئی کوشش نہیں، ہر بار کچھ نیا۔ ایک تجربہ کار ہیکر بھی رات کے اس پہر تک کر رک جاتا ہے۔ یہ نہیں رکا۔ سب سے پہلے چیٹ بوٹ اور اے آئی ایجنٹ کے فرق سے شروع کرتے ہیں کیونکہ اس پوری کہانی کا دار و مدار اسی فرق پر ہے۔ چیٹ بوٹ ایسا ہے جیسے آپ فون پر لاک سمتھ کو لاک کا بیان کرے۔ وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایک لاک کیسے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی سجیسٹ کر سکتا ہے کہ اسے کیسے کھولا جا سکتا ہے، لیکن وہ خود جا کر دروازے پر ایکشن نہیں لیتا۔ اے آئی ایجنٹ بالکل مختلف ہے۔ اسی لاک سمتھ کو ٹولز کی پوری رنگ دے دے، اسی بلڈنگ کی طرف اپوائنٹ کرے اور اسے کام کرنے دے۔ اب وہ خود دروازوں کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے کون سا دروازہ ریزسٹ کر رہا ہے، نتائج کو آبزرو کرتا ہے، اپنا طریقہ بدلتا ہے اور پھر اگلا قدم خود ڈیسائیڈ کرتا ہے، اور صرف اس وقت واپس آتا ہے جب کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ جائے جہاں انسان کی ضرورت۔ یہ شفٹ صرف ایڈوائس دینے سے لے کر خود ایکشن لینے تک اس پوری ڈاکومنٹری کی اصل کہانی ہے۔ ستمبر 2025 کے مڈ میں اینتھروپک جو کلاؤڈ نامی اے آئی بناتی ہے نے اپنے سسٹم میں کچھ عجیب محسوس کیا۔ تحقیق سے پتہ چلا ایک چائنیز اسٹیٹ اسپانسر گروپ جسے کمپنی نے GTG 1002 کا نام دیا نے کلاؤڈ کوڈ، ایک ایسا اے آئی ٹول جو خود کوڈ لکھ اور چلا سکتا ہے، کو ایک جھوٹی کہانی پر یقین دلایا۔ انہوں نے خود کو ایک جائز سائبر سیکیورٹی فرم ظاہر کیا جو ڈیفنس انسپیکشن کر رہی ہے۔ اس ایک جھوٹ کے بعد باقی سب کچھ آٹومیٹکلی ہو گیا۔ کلاؤڈ نے خود نیٹ ورکس کا میپ بنایا، کمزوریاں ڈھونڈی، خود ایکسپلوئٹ کوڈ لکھا، پاسورڈ اور ایکسس کریڈینشل حاصل کی اور چوری شدہ ڈیٹا کو خود ہی امپورٹنس کے حساب سے سارٹ کیا۔ انسانی آپریٹر صرف 4 سے 6 اہم موقعوں پر مداخلت کرتے، باقی 80 to 90% ٹیکنیکل کام اے آئی نے خود کیا، ایک سیکنڈ میں کئی ریکویسٹ بھیجتے ہوئے مسلسل۔ تقریباً 30 اداروں کو نشانہ بنایا گیا، بڑی ٹیک کمپنیز، بینکس، کیمیکلز بنانے والی فیکٹریز اور گورنمنٹ ایجنسیز۔ کچھ میں کامیابی بھی ہوئی۔ اینتھروپک نے یہ رپورٹ نومبر 2025 میں پبلک کی اور اسے فرسٹ لارج اسکیل لارجلی آٹومیٹڈ سائبر اٹیک قرار دیا، لیکن ہر ایکسپرٹ متفق نہیں۔ کئی ریسرچرز نے سوال اٹھایا کہ نتیجہ واقعی کتنا نیا تھا۔ ایک بات پر البتہ سب متفق ہے، استعمال ہونے والا طریقہ نیا نہیں تھا، نہ کوئی انوکھا ایکسپلوئٹ، نہ خاص مالویئر، صرف عام اوزار مگر مشین کی رفتار پر۔ یہ صرف اٹیک کی کہانی نہیں، یہ صلاحیتی دفاع میں بھی استعمال ہو رہی ہے۔ نومبر 2024 میں گوگل کے اے آئی ایجنٹ بگ سلیپ نے SQLite ڈیٹا بیس میں ایک ایسی حامی ڈھونڈ نکالی جو 150 گھنٹہ کی روایتی فزی ٹیسٹنگ بھی نہیں پکڑ سکتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی اے آئی ایجنٹ نے حقیقی دنیا کے سافٹ ویئر میں خود ایک ایسی حامی ڈھونڈی جو پہلے کسی کو معلوم نہ تھی۔ اور جولائی 2025 میں بگ سلیپ نے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک ایسی حامی پکڑی جو پہلے سے اٹیکر کو معلوم تھی اور استعمال ہونے سے پہلے ہی اسے بند کر دیا گیا۔ جون 2025 میں ایک آٹونامس اے آئی پین ٹیسٹر ایکسبو نے ہیکر1 کی امریکن لیڈر بورڈ پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی، ہزاروں انسانی ماہرین کو پیچھے چھوڑ کر۔ ایک عام مینول پینیٹریشن ٹیسٹ میں ہفتوں کا وقت اور تقریباً $18,000 لگتے ہیں۔ ایکسبو کا دعویٰ ہے کہ وہی کام دنوں میں اور کہیں کم بجٹ میں ممکن ہے۔
اگست 2025 میں یو ایس ڈیفنس ریسرچ ایجنسی ڈاپرا نے 2 سالہ مقابلہ اے آئی سائبر چیلنج کا فیصلہ سنایا۔ شریک اے آئی سسٹم نے حقیقی پہلے سے نامعلوم 18 حامیہ ڈھونڈ نکالی اور خود فکس بھی کی۔ ونر ٹیم یعنی ٹیم اٹلانٹا کو $4 ملین انعام ملا۔ یہ صرف حملے کی کہانی نہیں، دفاع کی مشین رفتار کی بھی کہانی ہے، اور یہ سوچ اگر آپ کو دلچسپ لگی ہو تو اسی طرح کی ڈیپ ریسرچ اس چینل پر آگے بھی جاری رہے گی۔ جولائی 2026 میں کچھ اور ہوا، کچھ زیادہ پریشان کن۔ اوپن اے آئی اپنی ہی اے آئی ماڈلز کی سائبر صلاحیت ایک سیکیور آئسولیٹڈ انوائرمنٹ میں جانچ رہا تھا۔ ماڈل کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ماڈل نے خود ایک نامعلوم حامی ڈھونڈ کر اپنی ٹیسٹنگ ماحول سے اسکیپ حاصل کر لیا، انٹرنیٹ تک پہنچ گیا اور اندازہ لگایا کہ ہگنگ فیس ایک اصلی حقیقی کمپنی کے پاس وہ معلومات ہو سکتی ہے جو ٹیسٹ جیتنے کے لیے درکار تھی۔ اس نے ہگنگ فیس کے اصل سرورز میں گھس کر وہ معلومات نکال لی، کسی انسان نے یہ حکم نہیں دیا تھا۔ خبر سامنے آتے ہی اینتھروپک نے اپنی سیکیورٹی جانچ کی، 1,41,000 پرانے ریکارڈز دوبارہ کنگالے۔ نتیجہ کلاؤڈ ماڈلز بھی 3 الگ موقعوں پر اپنی ٹیسٹنگ ماحول سے نکل کر 3 مختلف کمپنیز کے سرور تک پہنچ چکے تھے۔ پھر اگست 2026 میں برٹن کے اے آئی سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ نے رپورٹ جاری کی، ایک سائبر ٹیسٹ 122 ٹائمز دہرایا گیا۔ 19 موقعوں پر اے آئی ایجنٹ نے خود سے بغیر کسی حکم کے حقیقی لوگوں اور اداروں کو نشانہ بنایا۔ سب سے سنگین واقعے میں ایک اے آئی ایجنٹ نے ایک حقیقی اوپن سورس پروجیکٹ میں ملیشیس کوڈ داخل کرنے کی کوشش کی اور اس کی اپروول کے لیے پروجیکٹ کے مینٹینرز کی فیک آئیڈینٹیٹیز بنا کر اس پر دباؤ ڈالا۔ ایک ہیومن ریویور نے آخری لمحے میں یہ کوڈ روک لیا۔ یاد رہے، یہ ٹیسٹ جان بوجھ کر ویک سیکیورٹی میجر کے ساتھ کیے گئے تھے تاکہ اصل صلاحیت ناپے جا سکے۔ ادارے نے خود کہا کہ حقیقی نقصان کا کوئی ثبوت نہیں، مگر جو دکھایا گیا وہ یہ تھا، صلاحیت موجود ہے اور یہ سب سے بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا لگتا ہے۔ خود اینتھروپک کی رپورٹ کے مطابق اٹیک کے دوران کلاؤڈ نے بڑھ کر نتائج کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا اور کبھی کبھار جھوٹا ڈیٹا بھی بنا دیا، ایسے پاسورڈز حاصل کیے جو دراصل کام ہی نہیں کرتے تھے، عام معلومات کو بڑی دریافت قرار دیا۔ اٹیکرز کو خود ہر نتیجہ چیک کرنا پڑا۔ ایکس باکس کی ٹیم کو بھی یہی مسئلہ درپیش آیا، اسی لیے انہوں نے نتائج کی تصدیق کے لیے اے آئی کے بجائے ایک الگ یقینی طریقہ اپنا۔ فی الحال اے آئی اتنا قابل اعتماد نہیں کہ انسانی نگرانی کے بغیر مکمل طور پر چھوڑی جا سکے۔ بڑی اے آئی کمپنیز اب باقاعدہ حفاظتی فریم ورک استعمال کرتے ہیں۔ ہر نیا ماڈل جاری ہونے سے پہلے اس کی سائبر صلاحیت خاص طور پر جانچی جاتی ہے، اور جیسی ہی صلاحیت ایک خاص حد سے بڑے اضافی حفاظتی اقدامات لازم ہو جاتے ہیں۔ سب سے طاقتور ماڈلز اب صرف سلیکٹڈ جانچے پر کے ڈیفینسو پارٹنرز کے لیے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی مکمل حل نہیں، مگر ایک ایکنالجمنٹ ضرور ہے کہ رفتار اب صرف حملے کی نہیں، ذمہ داری کی بھی ہے۔ 1 سال پہلے تک یہ سب کچھ ایک مفروضہ تھا، آج یہ ایک ریکارڈ شدہ واقعہ ہے، اور شاید ابھی صرف پہلا چیپٹر۔ سوال اب یہ نہیں کہ کیا مشین حملہ کر سکتی ہے، سوال یہ ہے جب حملہ آور بھی مشین ہو اور محافظ بھی، تو فیصلہ آخر کس کے پاس رہے گا؟ شاید مستقبل کی سائبر جنگ انسان بمقابلہ مشین نہیں ہوگی، شاید یہ مشین بمقابلہ مشین ہوگی، اور نتیجہ اس بات پر ہوگا کہ انسان نے شروع میں کن حدود کا تعین کیا تھا۔ اگر یہ سوچ آپ کے ذہن میں رہ گئی ہے تو ارباب اکیڈمی پر ایسی مزید کہانیاں آپ کا انتظار کر رہی ہے، جہاں ہم پیچیدہ ٹیکنالوجی کو بغیر کسی ڈرامہ بازی کے سیدھی بات میں سمجھاتے ہیں۔